بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آن لائن استاد .com کی جانب سے میں ہوں عبدالولی۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو شاید پتہ ہو کہ ہم نے اپنے تمام کورسز کو جو ڈی وی ڈیز میں ہم پرووائڈ کرتے ہیں ان تمام کورسز کو ہم نے بالکل اپ گریڈ کیا ہوا ہے، اپڈیٹ کیا ہوا ہے 2013-2014 کے حوالے سے۔ اور اسی سلسلے میں ہمارے پاس جو پچھلے کورسز تھے ایس سی او کے، میکنگ منی کے، پی ایچ پی کے، ایچ ٹی ایم ایل کے، ویب ڈیزائننگ کے تمام کورسز، اسی سلسلے میں ابھی جو ہے ہم ایک کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سی ایس ایس کا، ٹھیک ہے، جو کہ کمپلیٹ کورس ہوگا، ایک مکمل کورس ہوگا، ڈی وی ڈی میں دستیاب ہوگا یہ کورس تمام لوگوں کے لیے، جس سے بہت کچھ وہ سیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی سلسلے کی جو کہ ڈی وی ڈیز کے لیے ہم نے بالکل نیو کورس سٹارٹ کیا، تو اس سلسلے میں ہمارے پاس ابھی جو ہے ہم سی ایس ایس اپنی اس ویڈیو سے سٹارٹ کریں گے، سی ایس ایس کو، ٹھیک ہے، اور یہ کورس کمپلیٹلی ہم سیکھیں گے۔ اس کی یہ ویڈیو آپ کو انٹرنیٹ پہ جو ہے دستیاب ہوگی اور باقی کورس جو ہے آپ کو ڈی وی ڈی میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس ایک پریزنٹیشن ہے سی ایس ایس کے حوالے سے کہ ہم سی ایس ایس کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ جو ہے یہ کیا ہے، اور اس کے جو یہ کورس ہے یا اس کے حوالے سے کتنی انفارمیشن ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس یہ پریزنٹیشن ہے، میں نے تیار کیا ہوا ہے سی ایس ایس کے حوالے سے، اور اسی کو لے کر ہم آگے جو ہے ترتیب کے ساتھ اس کورس کو سیکھیں گے، بالکل بیسک انداز سے لے کے ایڈوانس تک، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں اوپن کر لیتا ہوں اپنی اسٹائل شیٹ کو، کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ سی ایس ایس ان اردو، ٹھیک ہے جی، اسینشیل اینڈ امپورٹنٹ گائیڈنس ٹو کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ سی ایس ایس۔ اور یہ ہمارا ویب ڈیزائننگ پیکج ہے، جس میں اس کے علاوہ ایچ ٹی ایم ایل بھی ہے، جاوا اسکرپٹ بھی ہے، بلاگر بھی ہے اور ڈریم وور بھی ہے، ٹھیک ہے جی، آن لائن استاد .com کی جانب سے۔ نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ واٹ از سی ایس ایس؟ سی ایس ایس کیا ہے؟ CSS is a cascading style sheet which is used to add styles to web pages which are written in HTML, XHTML, XML and JavaScript as well۔ تو CSS cascading style sheet ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ cascading جو ہے نا، یہ style sheet تو آپ کو پتہ ہے کہ styles کا مجموعہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پورا ایک کتاب، styles کی کتاب۔ لیکن cascading جو ہے یہ ایک لفظ یوز ہوتا ہے یعنی کہ بے ترتیبی کے ساتھ ہر قسم کے ہر معاملے کو سنبھالنے والا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو ہے سی ایس ایس یوز ہوتا ہے ایچ ٹی ایم ایل، ایکس ایچ ٹی ایم ایل، زیمیل اور جاوا اسکرپٹ کے اندر جو پیجز بنے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ پیجز کو سٹائلز دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی فارمیٹنگ وغیرہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، خوبصورت بنانے کے لیے۔ سی ایس ایس از اے ویب فارمیٹنگ ویب لینگویج وچ از یوز فار ایڈنگ فارمیٹنگ ٹو ویب پیجز اینڈ اپلیکیشن۔ فارمیٹنگ کو ایڈ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے ویب اپلیکیشن کے اندر اور ویب سائٹس کے اندر، ٹھیک ہے جی، سی ایس ایس۔ یہ تو اس کا سمپل سا انٹروڈکشن تھا۔ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ سی ایس ایس ہسٹری، سی ایس ایس از بینگ یوزڈ سینس دا ایچ ٹی ایم ایل از یوزڈ۔ سی ایس ایس تب سے یوز ہوتا ہے جب سے ایچ ٹی ایم ایل یوز ہو رہا ہے۔ however سی ایس ایس فرسٹ ورژن واز ڈیولپڈ بائی w3.org۔ w3.org جو ہے ایک ویب سائٹ ہے جو کہ ریسپانسبل ہے ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر جو چینجنگ آتی ہے وہ یہ لوگ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سی ایس ایس کا پہلا ورژن جو ہے وہ ریلیزڈ ہوا تھا 1996 میں، اور دوسرا ورژن جو ہے جو سی ایس ایس 2 جس کو کہتے ہیں وہ 2010 میں جو ہے ریلیز ہوا تھا w3.org کی جانب سے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 3.0 جو ہے وہ 2012 میں ریلیز ہوا ہے، اور ابھی تک جو ہے اس پہ کام جاری ہے، یہ بھی کمپلیٹ سٹینڈرڈ نہیں بنا ہے، ٹھیک ہے۔ ویب براؤزرز سپورٹ کرتے ہیں اس کو، لیکن یہ ہے کہ ابھی اس میں مزید بھی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں۔ ہاؤ ڈز سی ایس ایس ورک؟ سی ایس ایس کیسے کام کرتا ہے؟ سی ایس ایس از یوزڈ ود ان ایچ ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ اینڈ ورکس ایز اے اسٹائل شیٹ۔ سی ایس ایس یوز ہوتا ہے ایچ ٹی ایم ایل کے ڈاکومنٹ کے اندر، ٹھیک ہے جی، اور کام کرتا ہے اسٹائل شیٹ، یعنی کہ اسٹائل کی ایک لسٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ مختلف جو آپ کے ایچ ٹی ایم ایل کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے اسٹائل ڈیفائن کیے ہوتے ہیں، اور ایچ ٹی ایم ایل کے پیجز کے ساتھ آپ نے اس کو وہ کیا ہوا ہوتا ہے، اٹیچ کیا ہوا ہوتا ہے، تو مختلف جگہوں پہ یہ کام کرتا ہے اسٹائل۔ سی ایس ایس از اے لوزلی ریٹن ویب لینگویج وچ کین بی ریٹن ان سائڈ ایچ ٹی ایم ایل ٹیگ۔ ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس ایک لوزلی ریٹن لینگویج ہے جس میں یعنی کہ زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آپ اس میں اگر تھوڑی بہت مسٹیکس کریں تو بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا جو ہے وہ کام کرے گا، بالکل ایچ ٹی ایم ایل 4 کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سی ایس ایس ہیز اٹس سلیکٹرز اینڈ سلیکٹرز ہیو دیئر اون پراپرٹیز اینڈ ویلیوز۔ سی ایس ایس کے اپنے سلیکٹرز ہوتے ہیں اور سلیکٹرز کی پراپرٹیز ہوتی ہے، اور پراپرٹیز کے اندر آپ ویلیوز دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سی ایس ایس کین بی یوزڈ ایکسٹرنلی، انٹرنلی اینڈ ود ان لائنز۔ سی ایس ایس کو یوز کیا جا سکتا ہے ایکسٹرنلی یعنی بیرونی اسٹائل شیٹ کے طور پہ، انٹرنلی اندرونی اسٹائل شیٹ کے طور پہ، اور لائنز کے اندر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سی ایس ایس از سپورٹڈ بائی آل میجر براؤزرز، تمام میجر براؤزر سی ایس ایس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ دا سنٹیکس آف سی ایس ایس۔ سی ایس ایس کا سنٹیکس کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سنٹیکس یہ ہوتا ہے کہ سی ایس ایس سنٹیکس از ایز فالوز، ایسا ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے سلیکٹر لینا ہوتا ہے۔ سلیکٹر ایچ ٹی ایم ایل کے تمام جتنی بھی ٹیگز ہے
وہ سلیکٹرز ہے، ٹھیک ہے، بائی ڈیفالٹ، یعنی کہ H1 پیراگراف ٹیگ، ٹیبل ٹیگ، TR ٹیگ، TD ٹیگ، فارم ٹیگ، ان پٹ ٹیگ، یہ سارے آٹومیٹکلی جو ہے سلیکٹرز ہے بائی ڈیفالٹ. ان کو آپ سلیکٹ کر کے اپنے اسٹائل شیٹ کے اندر ان کو اسٹائل دے سکتے ہیں. تو پہلے نمبر پہ سلیکٹر ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ پراپرٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. ایک سلیکٹر کی مختلف پراپرٹیز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جیسے آپ اس کو مختلف پراپرٹیز کریں گے، اس کے بعد جو ہے ان کو ویلیو ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل میں نے ایگزامپل دیا ہوا ہے کہ H1 کلر ریڈ، اس کا مطلب ہے کہ آگے چلا گیا، ٹھیک ہے جی. H1 کلر ریڈ، تو H1 سلیکٹر ہے، کلر پراپرٹی ہے، اور ریڈ جو ہے اس کی ویلیو ہے. ویلیو کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور ایک سے زیادہ پراپرٹیز بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل فونٹ سائز، فار ایگزامپل ٹیکسٹ ڈیکوریشن، فار ایگزامپل بہت ساری پراپرٹیز ہو سکتی ہے ایک سلیکٹر کی، ٹھیک ہے جی. ون سلیکٹر may have many properties like یہ دیکھو H1 کلر بلو، سائز 12 پکسل، بیک گراؤنڈ ریڈ، یعنی کہ بہت سارے پراپرٹیز بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے سلیکٹر کی، ٹھیک ہے. All HTML tags are default selectors in CSS. تمام HTML جو tags ہے وہ default selectors ہے CSS کے اندر. In user defined selectors are called IDs in classes in CSS. So آپ جو ہے تو CSS کے اندر ہم جو ہے کلاسز اور آئیڈیز کی مدد سے اپنے سلیکٹرز بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. دا میتھڈز آف CSS ان HTML کے اندر جو ہے اس کی طریقہ کار کیا ہوتا ہے یوز کرنے کے، میتھڈز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دیر آر 3 میتھڈز بائی یوزنگ وچ یو کین رائٹ CSS کوڈ ان سائڈ HTML ڈاکومنٹس. 3 میتھڈز ہوتے ہیں CSS کو HTML کے پیجز کے اندر استعمال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. ایک ہے دا ایکسٹرنل میتھڈ، دا انٹرنل میتھڈ، ان لائن میتھڈ، ٹھیک ہے جی. ایک ایکسٹرنل میتھڈ ہوتا ہے، ایک انٹرنل میتھڈ ہوتا ہے، اور ایک ان لائن میتھڈ ہوتا ہے. تینوں کے ایگزامپل یہاں پر آپ کے سامنے ہیں. ایکسٹرنل میں کیا کرتے ہیں ہم، ایکسٹرنلی جب ہم CSS اسٹائل شیٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں HTML کے ڈاکومنٹ کے اندر، تو اس کے لیے ہم لنک کا ٹیگ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اپنے HTML ڈاکومنٹ کے ہیڈ کے سیکشن میں دیتے ہیں، ہم ایڈ کرتے ہیں لنک کے ٹیگ کی مدد سے. اس کا ریلیشن رکھتے ہیں اسٹائل شیٹ، اور اس کا ایڈریس دے دیتے ہیں جہاں پر وہ سیو ہوتا ہے. ایکسٹرنل کا مطلب ہوتا ہے کہ باہر سے، یعنی کہ ایک پیج کے اندر ہمارا CSS کا اسٹائل شیٹ نہیں ہوگا، کسی اور پیج میں ہوگا، ٹھیک ہے. ایک سیپریٹ پیج میں ہمارے CSS کی اسٹائل شیٹ ہوگی، اور وہ ہم اٹیچ کریں گے، یعنی لنک کریں گے اپنے HTML کے ڈاکومنٹ کے ساتھ. تو تمام HTML کا ڈاکومنٹ جو ہے اس پہ کام وہ کرے گا، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم ہائپر ریفرنس دیں گے، اس پیج کا جو نام ہم نے رکھا ہوگا CSS کے پیج کا، وہ یہاں پر ہم دیں گے. دوسرا ہے انٹرنلی بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، یعنی HTML کے پیج کے اندر، ٹھیک ہے. اور HTML کے پیج کے اندر جو بھی چیز آپ یوز کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک ٹیگ جو ہے انسرٹ کرنا ہوتا ہے. تو اسٹائل کا ٹیگ جو ہے CSS کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، HTML کے اندر. تو HTML کے ڈاکومنٹ کے اندر جو ہے ہیڈ سیکشن کے اندر آپ اپنے پورے ویب پیج کے لیے اسٹائلز ڈیفائن کر سکتے ہیں اسٹائل ٹیگ کی مدد سے. اسٹائل ٹیگ اسٹارٹ اور پھر یہاں پر کلوز کے بیچ میں جو آپ لکھیں گے تو وہ جو ہے سارا اسٹائل ہوگا آپ کی اس کے لیے. تیسرا یہ ہے کہ ان لائن کے طور پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ان لائن سے مراد ہے کہ ایک لائن کے اندر ہی، ٹھیک ہے. اور لائن کے اندر ہی سے مراد یہ ہے کہ مطلب ایک لائن کے اندر آپ پیراگراف ٹیگ کو یا H1 ٹیگ کو یا کسی بھی ٹیگ کو اسٹائل دے سکتے ہیں. اس طرح کی P اسٹائل یہ لکھنا ہے آپ نے ایٹریبیوٹ کے طور پہ، اور اس کو ایکول کرنا ہے کلر ریڈ یا فونٹ سائز اتنا، یا جو ہے ٹیکسٹ ڈیکوریشن، یا جو ہے مارجن پیڈنگ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. نیکسٹ پہ جاتے ہیں. واٹ کین وی ڈو ود ان CSS کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں. وی کین کریٹ ویب سائٹ لے آؤٹس یوزنگ CSS. وی کین کریٹ ہاریزونٹل مینیوز and vertical menus using CSS. We can create drop down menus using CSS. We can create image galleries using CSS. یہ سارے کام جو ہے ہم CSS کے اندر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. کریٹنگ ویب سائٹ لے آؤٹس ان CSS. اس طرح کے خوبصورت لے آؤٹس جو ہے وہ CSS کے اندر ہم کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اتنی مشکل سے نہیں، آسانی کے ساتھ. یہ جو آپ کو لے آؤٹ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس طرح کے لے آؤٹس ہم ایزلی جو ہے CSS کے اندر کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ خوبصورت لے آؤٹ انشاءاللہ ہم کریٹ کریں گے اپنی CSS کورس کے دوران. نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں. کریٹنگ ہاریزونٹل مینیوز ان CSS. اس طرح کے مینیوز جو ہوتے ہیں ہاریزونٹلی، یعنی کہ اس طرح جو عام طور پہ جو مینیوز ہوتے ہیں ویب سائٹس کے اندر، ٹھیک ہے، یہ آسانی کے ساتھ ہم CSS کے اندر کریٹ کر سکتے ہیں، اور ہم کریٹ کریں گے انشاءاللہ اس کورس کے دوران. کریٹنگ ڈراپ ڈاؤن مینیوز ان CSS. ڈراپ ڈاؤن مینیوز اس طرح مینیوز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کسی لنک پہ ماؤس لے کر جاتے ہو اور ایک لسٹ کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے. ماؤس ہٹا دیتے ہو تو وہ غائب ہو جاتی ہے. اس کو ڈراپ ڈاؤن مینیوز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ہم CSS کے اندر آسانی کے ساتھ کریٹ کر سکتے ہیں. ابھی جو ہے یہ پہلے ممکن نہیں تھا، لیکن ابھی یہ بالکل ممکن ہے. CSS 3 کے اندر ہم ایزلی جو ہے یہ کریٹ کر سکتے ہیں CSS 3 کے اندر، ٹھیک ہے.
تو انشاءاللہ ہم کریٹ کریں گے اس کورس کے دوران. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. امیج گیلریز ان سی ایس ایس. ہم امیج گیلریز کریٹ کر سکتے ہیں سی ایس ایس کے اندر. خوبصورت گیلری جس میں ایک تصویر ایک سائڈ پہ بڑی ہو, ایک چھوٹی ہو, یا سب ایک جیسی ہو. یہ سارے ہم جو ہے گیلریز جو ہے سی ایس ایس 3 کے اندر وہ کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. سی ایس ایس سپورٹڈ بائی آل میجر براؤزر. تمام میجر براؤزر سی ایس ایس کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انکلوڈنگ سی ایس ایس 3. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. سی ایس ایس ٹریننگ کنٹینٹس. اس کورس کے اندر ہمارے پاس کون سے کنٹینٹس ہوں گے, یعنی جو اب ڈی وی ڈی میں آپ پرچیز کریں گے اس کورس میں ہمارے پاس کون سے جو ہے وہ ہوں گے, کیا چیزیں ہم پڑھیں گے سی ایس ایس کورس کے دوران. ٹھیک ہے, نمبر 1 سی ایس ایس انٹروڈکشن. سنٹیکس پہ بات ہوگی, پھر میتھڈس پہ بات ہوگی, یعنی کہ پریکٹیکلی آپ کو سمجھایا جائے گا, اس پہ کام کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ٹیکسٹ پراپرٹیز سمجھائی جائے گی, فونٹ پراپرٹیز, اسٹائلنگ, بیک گراؤنڈس کیسے اسٹائل دیے جاتے ہیں, امیجز کو کیسے اسٹائل دیے جاتے ہیں, لنکس کو کیسے اسٹائل دیے جاتے ہیں, لسٹ کو کیسے اسٹائل دیے جاتے ہیں, اسٹائلنگ ٹیبلز ان سی ایس ایس, ٹیبلز کو کیسے اسٹائل کیا جاتا ہے, سی ایس ایس بارڈرز کیسے دیے جاتے ہیں سی ایس ایس میں, سی ایس ایس بارڈر ریڈیوس کی ایک پراپرٹی ہے جو کہ گولائی کے ساتھ بارڈرز بناتا ہے, وہ ہم یوز کریں گے. باکس اینڈ ٹیکسٹ شیڈو اور ٹیکسٹ کو کیسے شیڈو دے سکتے ہیں, یعنی کہ سایہ, اور باکس کو کیسے شیڈو دے سکتے ہیں, وہ ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. باکس ماڈل ان سی ایس ایس, باکس ماڈل ایک باکس بنائیں گے. ٹھیک ہے, مارجنز ان پیڈنگ, مارجنز اور پیڈنگز کو ڈسکس کریں گے, یعنی فاصلہ ہوتا ہے یہ ایک قسم سے. سی ایس ایس پوزیشننگ, ایک ایلیمنٹ کو آپ سی ایس ایس کے اندر جو ہے ویب پیج کی کسی بھی پوزیشن پر لے کر جا سکتے ہیں, یہ ہم سیکھیں گے. فلوٹنگ ان الائننگ, ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. سی ایس ایس ڈسپلے پراپرٹی اور سی ایس ایس آؤٹ لائنس. نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں. سی ایس ایس ٹرانزیشنس کو ہم پڑھیں گے, سی ایس ایس انیمیشنس کو پڑھیں گے, کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں ہم انیمیشنس. امیج گیلریز بنائیں گے. سی ایس ایس پسوڈو کلاسز, یا آپ اس کو کمپاؤنڈ کلاسز بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو ہم اس پہ ہم بات کریں گے. سی ایس ایس امیج اسپرٹس, ان پہ ہم بات کریں گے. کریٹ ویب سائٹ لے آؤٹس ان سی ایس ایس. ان سب چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہم سی ایس ایس میں لے آؤٹ کریٹ کریں گے خوبصورت سا. ٹھیک ہے, کریٹنگ ٹیمپلیٹ ہم کریٹ کریں گے سی ایس ایس میں. ہاریزونٹل مینیوز کریٹ کریں گے سی ایس ایس میں. سی ایس ایس ٹرانسفارمیشنز کیسے یوز ہوتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے. کریٹنگ ڈراپ ڈاؤن مینیوز ان سی ایس ایس. کسٹمائزنگ ویب سائٹ ٹیمپلیٹ. ٹھیک ہے, ویب سائٹ کی ٹیمپلیٹ کو ہم کسٹمائز کریں گے لائیو ویب سائٹ کی. ٹھیک ہے, کہ کس طرح اس کے سی ایس ایس کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں. اور کسٹمائزنگ بلاگز ٹیمپلیٹ, بلاگ کا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ کیسے ہم کسٹمائز کر سکتے ہیں, یعنی کہ بلاگر بلاگ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہمارے کنٹینٹ ہوں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی ہوں گے جو ہم کچھ ہمارے ذہن میں اور آتا ہے کورس کے دوران, تو وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ سکھائیں گے اس ڈی وی ڈی کے کورس کے اندر. اور یہ انشاءاللہ لازمی آپ نے جو ہے اس کو پرچیز کرنا ہے تاکہ آپ سی ایس ایس کمپلیٹلی سیکھ سکو. ٹھیک ہے, تو ریکوائرمنٹس جو ہے اس کورس کے لیے بیسک انڈرسٹینڈنگ آف کمپیوٹر انٹرنیٹ. آپ کو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ایچ ٹی ایم ایل کی نالج آپ کے پاس ہے, اور ایچ ٹی ایم ایل تو لازمی بات ہے آپ کے پاس ہوگی, تو وہ ایک بونس ہوگا. ٹھیک ہے جی, باقی ہے کہ بیسک سے بالکل میں ہم سکھاتے ہیں تو اسی لیے سب کو سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے, ٹیکسٹ ایڈیٹر چاہیے ہوگا, جیسے کہ نوٹ پیڈ ہے, نوٹ پیڈ پلس پلس یا ڈریم ویور ہے, لیکن نوٹ پیڈ پلس پلس یوز کرے تو زیادہ بہتر ہے. براؤزر ہوگا ایک چاہیے ہوگا جو کہ تمام کمپیوٹرز میں انسٹال ہوتا ہے. گوگل کروم اور موزیلا فائرفاکس آر دا بیسٹ. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. Thanks for watching. For feedback or purchasing this course in DVDs, kindly either visit onlineustad.com or contact me directly, email and mobile number. آپ یہ کورس جو ہے آپ اگر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ڈی وی ڈیز میں جو ہے پرچیز کریے. صرف انٹروڈکشن تھا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آئیں گے اور اس کو باقاعدہ طور پہ اسٹارٹ کریں گے, اور یہ کمپلیٹ سولوشن ہوگا سی ایس ایس کو سیکھنے کے لیے. سی ایس ایس بیسک سے لے کے سی ایس ایس ایڈوانس تک, سی ایس ایس 1 سے لے کے سی ایس ایس 3 تک. اور یہ ویب ڈیزائننگ کا پیکیج ہے جو کہ آپ پورا ویب ڈیزائننگ کا پیکیج بھی ایک ساتھ لے سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اگر آپ کو صرف سی ایس ایس چاہیے تو سی ایس ایس بھی لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آن لائن استاد.com کو وزٹ کرتے رہیے. اللہ حافظ.